اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 34 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی۔ آج 35، 36، 37، 38 آیتوں کا ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس یہاں تک ہے، پچھلی آیت تک جگہ سب کو مل گئی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، پہلے ترجمہ سن لیں پھر تفسیر تھوڑی سی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، تو رہ، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی بھی جنت میں۔ وزوجک، زوج بیوی کو کہتے ہیں۔ تو وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت، تو رہ، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، کس میں؟ جنت میں۔ تو اور تیری بیوی کس میں رہ؟ جنت میں۔ وکلا منہا، اور وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، منہا، اس جنت سے، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، مطمئن ہو کر، رغدن، وسعت کے ساتھ، رغدن، کشادگی کے ساتھ، اس جنت سے کھاؤ کشادگی کے ساتھ، مطمئن ہو کر کھاؤ، وسعت کے ساتھ کھاؤ، جتنا مرضی ہے کھاؤ۔ حیث شئتما، حیث، جہاں، شئتما، تم دونوں کا دل چاہے، شئتو، چاہنا، تو شئتما، تم دونوں کا دل چاہے، جہاں سے، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں کا دل چاہے۔ ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اور جنت میں جس جگہ تمہارا دل چاہے، صحیح وسعت کے ساتھ کھاؤ، صحیح کشادگی کے ساتھ کھاؤ، صحیح اطمینان کے ساتھ کھاؤ، جہاں پر بھی تمہارا دل چاہے وہاں کھاؤ۔ ولا تقربا، ولا، اور نہیں، تقربا، قریب جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، ہذہ، اس الشجرۃ، اس درخت کے، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ تم دونوں، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، ٹھیک ہے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے کس سے؟ ناانصافوں میں سے، ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ، پس ازل، پھسلا دیا، ازل، پھسلا دیا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، اس درخت سے، ٹھیک ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا، پھر نکالا ان دونوں کو شیطان نے، مما، یہ مما اصل میں کیا تھا؟ منما، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، کانا، وہ تھے، کانا، وہ تھے، فیہ، اس میں، فیہ، اس میں، تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، جس عیش و عشرت میں وہ وہاں پر تھے، اس سے نکلوا دیا، جس عیش و عشرت میں، جس خوشی میں وہ وہاں پر تھے، کھاتے پیتے تھے، وہاں سے انہوں نے، اس شیطان نے ان کو پھسلوا کے اس درخت کے بارے میں نکلوا دیا وہاں سے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ تم سب، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے، تم تینوں تم جو ہے آدم علیہ السلام، ہوا اور شیطان، تم تینوں کیا ہو؟ نکل جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم بعض کے لیے دشمن ہوں گے، مطلب شیطان اور تمہارا ٹکراؤ ہوگا۔
تم دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہوا ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ فتلقا بس تلقا حاصل کر لیے، تلقا سیکھ لیے، آدم نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ پس رجوع کیا، علیہ اس پر اللہ نے، فتاب رجوع کیا علیہ اس پر، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے کچھ، فتاب علیہ پھر اللہ نے رجوع کیا ان پر۔ مطلب یہ ہے کہ آدم کی توبہ قبول کی، آدم نے توبہ مانگی اور قبول کی اللہ نے۔ فتاب علیہ اس کا آسان ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، فتابہ قبول کی اللہ نے علیہ ان کی، فتابہ قبول کی اللہ نے علیہ ان کی۔ انہو بے شک وہ التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ انہو بے شک وہ التواب وہی التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر بھی سن لے۔ پچھلی آیات میں جو آپ نے سن لیا تھا کہ فرشتوں نے جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا سجدے سے۔ سجدے کا حکم ابلیس کو بھی تھا، تمام اس وقت جو بھی چیزیں موجود تھی سب کو سجدے کا حکم تھا، اور آدم کو بھی ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا، جس طرح سورہ اعراف میں نے آپ کو کل کے سبق میں بتایا کہ سورہ اعراف میں اس کی وضاحت ہے کہ ہم نے ابلیس کو کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں کہا تھا، تو آدم نے سجدے سے انکار کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، ان کی مثنوی کتاب ہے، اس مثنوی میں بڑے توحید بڑی مثالیں خوبصورت دیتے ہیں وہ اپنی کتاب میں، توحید اور سنت اور تصوف کے اس میں، یعنی تو اس میں وہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں پر اس حکایت کے نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کاش اس سے شیطان جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر لیتا، لکھتے ہیں کہ کاش شیطان ایاز سے، سلطان محمود غزنوی کے جو کیا نام ہے جو لڑکا ہے ایاز، اس سے سبق حاصل کر لیتا۔ ایک حکایت انہوں نے نقل کی اور آخر میں لکھا کہ کاش شیطان جو ہے سلطان محمود غزنوی کے اس نوجوان سے، ایاز نامی، اس سے سبق حاصل کر لیتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان پر جب سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا نا، تو ان کا جو بڑا بت تھا ہندوستان میں، کیا نام ہے جی؟ سومناتھ بڑا بت تھا ان کا، تو اس کو جب توڑا سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں، تو اس سے بہت سے ہیرے جواہرات نکلے، اور کافی ہیرے جواہرات جو ہے وہ حملہ انہوں نے کیا اور فتح انہوں نے حاصل کی، اور کافی ہیرے جواہرات جو ان کے سامنے آئے، وہ ہندوستان میں تھے، افغانستان میں تھے سلطان محمود غزنوی، تو افغانستان میں ان کے پاس یہ سارا کچھ ہیرے جواہرات اور کافی مال غنیمت ان کے پاس پہنچا ہندوستان سے۔ تو ان ہیرے جواہرات میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا تھا، سلطان محمود غزنوی نے اس قیمتی ہیرے کو نکالا اور اپنے پاس رکھا۔ اگلے دن جب محفل جمی اور ساری عوام بیٹھی ہوئی تھی، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے پاس ایک پتھر لے آؤ اور ایک ہتھوڑا لے آؤ۔ تو اس کے پاس پتھر اور ہتھوڑا لایا گیا، تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ اپنے جیب سے وہ ہیرا نکالا اور پتھر کے اوپر رکھا اور کہا کہ اسے ہتھوڑے کے ساتھ مار کے اسے توڑ دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا ہے، میں اس کو نہیں توڑ سکتا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اور نصیحتیں کرنے لگا، اس نے نہیں مانا یہ بات۔ پھر دوسرے مشیر کو بلایا، وزیر کو بلایا، اس نے بھی نہیں مانا، کرتے تو یہ جو سلطان محمود غزنوی تھا،
یہ اپنے ساتھ اس ایاز کو بٹھایا کرتا تھا، یہ بالکل نوجوان لڑکا تھا۔ تو یہ جو مشیر تھے یہ اعتراض کیا کرتے تھے سلطان محمود غزنوی پر کہ تم نوجوان لڑکے کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہو تو کسی بڑے آدمی کو بٹھاؤ، یہ ہمارے یہاں پر بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا۔ لیکن وہ بچہ بڑا ذہین تھا، ہوشیار تھا ایاز۔ تو جتنے بھی مشیر تھے سب نے انکار کیا اس ہیرے کو توڑنے پر۔ تو آخر میں سلطان نے کہا کہ بیٹا ایاز اس ہیرے کو ہتھوڑا مارو اور اس کو توڑ دو۔ تو ایاز آگے بڑھا اور اس نے ہتھوڑا لیا اور اس کو توڑ دیا۔ جو توڑا تو سلطان محمود غزنوی نے اس سے کہا ایاز سے، ایاز اتنے بڑے بڑے مشیروں نے اس کو نہیں توڑا اور تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا قیمتی تھا، تم نے پھر کیوں توڑا اس بات کو، یعنی میری بات مانی اور اس کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا کہ ہیرا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا آپ کا حکم قیمتی ہے، ہمارے ہاں ہیرے کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی آپ کے حکم کی قیمت ہے ہمارے ذہن میں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آگ حقیقت میں بلند ہے، شعلے مارتی ہے، حقیقت میں آگ کا مقابلہ مٹی سے نہیں ہے، مٹی حقیر ہے اس کے سامنے، لیکن شیطان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ حکم کس کا ہے۔ اس نے اپنی سوچ دکھائی نا، انہوں نے کہا یہ تو میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ تو وہاں پر انہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سبق نکالا کہ اللہ رب العزت کے حکم کو اس نے دیکھنا چاہیے تھا اور سجدے میں گر جانا چاہیے تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کاش جو شیطان ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے لڑکے ایاز سے سبق حاصل کر لیتے۔ یہ تو کل کے سبق کا حصہ تھا۔ فرمایا وَقُلْنَا، یہ وہی آگے بات چل رہی ہے۔ وَقُلْنَا، سجدہ ہو گیا اور امتحان میں آدم علیہ السلام پاس ہوئے، فرشتے ہار گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا سب کو اور انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہ، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغداً حیث شئتما، خوب سیر ہو کر، جی بھر کر اور وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ، جہاں پر تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ پیو، پھل جتنا بھی ہے کھاؤ۔ لیکن فرما دیا آگے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب مت جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، اور اگر تم قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ناانصافوں میں سے، تم دونوں ہو جاؤ گے ناانصافوں میں سے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، قرآن نے کوئی وضاحت نہیں کی، اور ہمیں اس کے جاننے میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی اور اس کے جاننے میں ہمارے اتنی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ جنت میں کے درختوں میں کوئی درخت تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہم جان لیں کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، بعض میں آتا ہے انگور کا درخت تھا، بعض میں آتا ہے کھجور کا درخت تھا، بعض میں آیا بادام کا درخت تھا۔ ہم لوگ تو لیکن یہ ان میں سے کوئی روایات ایسی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی روایات اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ تو بس یہی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جنت میں کے درختوں میں سے کوئی ایک درخت تھا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پر تم ہو جاؤ گے دونوں من الظالمین، ناانصافوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، پر نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ تھے، جس عیش و عشرت میں وہ تھے، جس خوشی میں وہ تھے، اس سے انہوں نے، شیطان نے جو ہے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان آیا اور اس نے بہانہ کیا کہ یہ جو درخت ہے نا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا یہ جو درخت ہے یہ بڑا مفید ہے، یہ درخت کیا ہے؟ یہ بڑا مفید ہے، اور یہ درخت کے کھانے کے بعد تم لوگوں کو، تم دونوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے نا، تو اگلی سورہ راہ میں ہے کہ اس نے قسمیں بھی اٹھائی، اللہ کی قسم
اللہ کی قسم یہ درخت تمہارے لیے بڑا یہ مفید ہے، اور یہ جو تم کھاؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی۔ اور جو تمہیں منع کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ اس وجہ سے منع کیا تھا، وہ شروع میں اللہ نے منع کیا تھا، وجہ یہ تھی کہ تمہاری جسمانی کیفیت اس درخت کو کھانے کی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے بہانے بنا رہے ہیں، تمہاری جسمانی کیفیت جو تھی وہ اس درخت کو کھانے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو تم ہو اس جنت کے ماحول سے تم یعنی اب ماحول کے اندر آ گئے ہو، اور تم اس ماحول میں اب تم نے وقت گزار لیا ہے، اور ابھی تمہاری جسمانی قوت بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب جو منع کیا تھا وہ شروع میں منع کیا تھا، اب ممانعت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تم اس ماحول سے واقف نہیں تھے، جنت کے ماحول سے، اور یہ جو درخت تھا یہ بڑا مضبوط قوی درخت ہے، تو شروع میں جب تم آئے تمہاری جسم کی طاقت اتنی نہیں تھی، اور نہ تم اس جنت کے ماحول سے اتنا وابستہ تھے، تو اب تمہارے جسم کی قوت بھی بڑھ گئی ہے، اور تم اس ماحول میں بھی آب و ہوا بھی تمہارے اوپر موافق ہو گئی ہے۔ اب جو وہ اللہ نے منع کیا تھا نا وہ ممانعت ختم ہو گئی، تو اب اس کو تم کھا لو، ٹھیک ہے۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس میں وہ تھے، جس عیش و عشرت میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، ہم نے کیا کہا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے لیے کیا ہوں گے، دشمن ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہا کہ تم دونوں جنت سے، اور شیطان کو کہا کہ تم آسمانوں سے نیچے اتر جاؤ، تینوں کو کہا کہ تم اتر جاؤ، تم جب تک دنیا قائم ہے تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ بعضکم لبعض عدو، تم جب تک تمہارے اندر کلیش رہے گی جب تک دنیا قائم ہے۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اگلی بات بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن، ایک ٹھکانہ ہے، ایک معین وقت ہے تمہارے لیے، ہمارے پاس متعین وقت ہے مقرر، کہ وہاں دنیا میں ایک متعین وقت تک تم رہو گے ساری زندگی۔ جنت کے میں جس طرح انسان ساری زندگی ایسی نہیں ہے، بلکہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ہاں جو متعین وقت ہے اس میں اتنا رہو گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ہے، سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم ایک وقت تک رہو گے، اور اس دنیا کے چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا تم سارے میرے سامنے جمع ہو جاؤ گے، اور میں تم سے حساب کتاب لوں گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، فتلقا، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی اللہ نے، علیہ، ان کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، اور کیا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا۔ آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آدم علیہ السلام بڑی ان کو ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کام کر لیا ہے، لیکن الفاظ بھی ان کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے کہ میں اب کس طرح اللہ سے معافی مانگوں۔ شرمندگی تھی، ندامت تھی، لیکن دل میں تھی، اور اب وہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے کہ میں کس زبان سے، کس منہ سے میں اللہ رب العزت سے کہوں کہ مجھے معاف کرے، حالانکہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا۔ تو اللہ تو دلوں کے بیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے دل کو دیکھتے تھے، وہ رو رہے ہوتے تھے، روتے تھے۔ اللہ رحیم اور کریم ذات ہے۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو بڑی شرمندگی ہوئی ہے، اور وہ اب میرے سامنے جو اپنا منہ نہیں کھول رہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرمندگی انتہا درجے کی ہے کہ میں کس منہ سے اللہ سے جو ہے معافی مانگوں۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، وہ کلمات سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے یہ سکھائے کہ اے آدم اس طرح کہو کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پر بڑا ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، کرم نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، تو ہم کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی تھی دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ دیکھو اے انسانوں، تم دنیا میں جاؤ گے، خواہشات
کی وجہ سے اگر تم سے غلطی ہو جائے یا شیطان تمہیں بہکا دے تو میں تمہیں دنیا سے پہلے بھیجنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، خواہشات کی وجہ سے مغلوب ہو جاؤ یا شیطان تمہیں بہکا دے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کو ایک بطور سبق کے پوری انسانیت کو دے دی۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے، زمین کے لیے میں خلافت، ایک مخلوق ایسی بنانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کیا خلافت دوں گا، زمین میں خلافت دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جنت میں کیوں بھیجا؟ زمین پہ کیوں نہیں بھیجا؟ خلافت کیوں نہیں دی؟ اللہ رب العزت جو ہے بظاہر اس کا مقصد یہ ہے، باقی تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، کہ اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اپنا ایک منزل دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری منزل یہ ہے، اور وہاں پر جنت میں جو ہے وہاں پر ان کو تجربات کرانا چاہتے تھے اور ان کو اپنی اصلی منزل دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری اصلی منزل یہ ہے، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن تمہاری اصلی منزل یہ ہے، تم نے اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہارے سامنے رکاوٹیں آئیں تو پھر تم نے یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے رکاوٹیں آئے تو تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ پوری انسانیت کو بتایا، تجربہ کروایا کہ اصل تمہاری منزل یہ ہے، اس کے بعد جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو تمہارے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، ایک تجربہ کروایا کہ پھر اس کے نتیجے میں پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت، وگرنہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس کے لیے؟ خلافت کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی، نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اور بدی کرنے کی صلاحیت بھی۔ تو امکان تو تھا نا کہ اس منزل کے حصول کے لیے رکاوٹیں تو آ سکتی ہیں نا، بدی غالب آ سکتی ہے نیکی پر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس طرح توبہ کرنی ہے، اور یہ تجربات اللہ رب العزت نے بتائے کروائے آدم علیہ السلام سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، یہ اجتہادی غلطی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی۔ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا، انبیاء سے بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، یہ اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ سوچ میں غلطی ہوئی۔ سوچ میں کس طرح غلطی ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو اور شیطان کے بہکانے سے اللہ کے اس حکم کو محدود وقت کے لیے مان لیا۔ اللہ نے تو منع کیا تھا نا اس درخت نے، لیکن شیطان نے جو بہکایا اللہ کے حکم کے بارے میں کہ وہ جو حکم تھا وہ ایک محدود وقت کے لیے تھا، اب جو تمہاری صحت ہو گئی ہے، اب جو تم مضبوط ہو گئے ہو، اب وہ ممانعات نہیں رہی، تو وہ سوچ میں غلطی آئی۔ تو یہ غلطی کون سی ہوئی؟ یہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ اللہ کے حکم، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو محدود سمجھا انہوں نے، وہ سوچ کی غلطی ہوئی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، وگرنہ کوئی نبی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آدم علیہ السلام جو تھے ان سے جو غلطی ہوئی، اسی وجہ سے دیکھو انبیاء غلطیوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ غلطی بھی اللہ رب العزت کی جو اجتہادی غلطی ہوئی، یہ بھی اللہ رب العزت انبیاء کے شان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بعض آیات میں اس کو غلطی کہا، بعض میں حکم عدولی کہا، کیونکہ انبیاء کے شان اجتہادی غلطی بھی، کیونکہ ان کی شان الگ ہے۔ اور تو یہ غلطی کون سی غلطی ہوئی؟ اجتہادی غلطی ہوئی۔ پھر اللہ نے جو بعض آیات میں غلطی کہا اور حکم عدولی کہا، وہ کس وجہ سے کہا؟ کہ انبیاء کے شان یہ اجتہادی غلطی بھی مناسب نہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام، یہ بات سمجھنے کی ہے، عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، یہ غلطی پوری انسانیت میں پھیل گئی۔ اب جو بھی بچہ ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے وہ گناہ گار نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری غلطی پھیلا دی اللہ نے۔ یہ جو غلطی ان سے ہوئی آدم علیہ السلام، یہ اس کی نسل میں جتنے بھی قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آئیں گے،
اور جو بھی ماں کی پیٹ سے نکلے گا ان کا یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار نکلے گا، وہ بچہ گناہ گار۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر عیسائی کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور پھر وہ فوت ہوئے، وہ فوت ہوئے تو وہ اس کا کفارہ بن گئے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہوئے پھانسی پہ، ان کا جو عقیدہ ہے تو وہ اس غلطی کا کفارہ بن گئے، جو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو موت دی، جو اس طرح وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو وہ اس کا کفارہ بن گئے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو جو ہے ختم کیا اور اس عقیدے کو باطل کیا، اور کہا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی اور ہم نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہ میرے قانون میں بھی میرا خلاف قانون ہے کہ غلطی کوئی اور کرے اور سزا میں کسی اور کو دوں، یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا آدم نے توبہ کی، آدم علیہ السلام نے، اور میں نے اس کی توبہ قبول کی، گناہ بھی نہیں رہا اور بالکل وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ میرا انصاف بھی کے خلاف ہے کہ غلطی کوئی اور کرے اور میں سزا کسی اور کو دوں۔ تو یہ اس عقیدے کی جو ہے عیسائیوں کے عقیدے کی رد بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھنے کی عمل کرنے کی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما، یا رب العالمین ہر شر کے فیصلے سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بھی یا رب العالمین یہاں پر بیمار بیٹھے ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔